آدم علیہ السلام آنے کے بعد، ان کی ولادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کو کتاب دی جا رہی ہے، ان کو امت دی جا رہی ہے، ان کو شریعت دی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کی ولادت کے چرچے، ان کی نبوت کے چرچے، ان کی امت کے چرچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی امت کی تعلیمات کو بتایا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چرچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے ان کی آمد کے بعد، ان پر کتاب نازل ہونے کے بعد ان کی کتاب کے چرچے، ان کی کتاب کے فضائل، حضرت داؤد علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کی ولادت کے چرچے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی ذات کے چرچے، ان پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کے چرچے، اس کتاب کے فضائل بیان کیے گئے۔ لیکن جب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، لیکن جب بات قرآن مجید کی آتی ہے، لیکن جب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بعد میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی ولادت کے چرچے، ان کی ذات کے چرچے، ان کی کتاب کے چرچے، ان کی شریعت کے چرچے اور ان کی امت کے چرچے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیے گئے، حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیے گئے۔ اب تک جو جو کتاب آتی تھی ان نبی کا ذکر کیا جاتا تھا، جس نبی پر کتاب نازل ہو رہی ہے اس نبی کی شان بیان کی جاتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آخری نبی ہونے کی حیثیت سے ہے، چرچے عدل سے ہے، چرچے پہلے سے ہے، چرچے آدم علیہ السلام سے ہے، چرچے حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، چرچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، چرچے زبور میں بھی آئے، چرچے انجیل میں بھی آئے، چرچے توریت میں بھی آئے اور چرچے قرآن مجید میں بھی آئے۔ جب تک خدا کا نام باقی ہے ساتھ میں محمد کا نام بھی باقی ہے۔ جہاں پر خدا کا چرچا ہوتا ہے وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اور میں غور کرتے ہیں، آئے ہم دیکھتے ہیں اذان میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، آپ کی اور میری نماز میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، آپ کے التحیات میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، قرآن کی تلاوت میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، آپ کے اور میرے کانوں میں گونجنے والی اذان اور اقامت میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، جنت میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، زمین میں اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، فرشتوں کی زبانوں پر اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیغمبر، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ جس طرح میرا ذکر کرنے والا کامیاب ہے اسی طرح تیرا ذکر کرنے والا بھی کامیاب ہے۔ الحمدللہ، پیارے نبی کی ذات اعلیٰ، پیارے نبی کی بات اعلیٰ، پیارے نبی کے طریقے اعلیٰ، پیارے نبی کی محبت اعلیٰ۔ جس نے بھی میرے نبی کی محبت میں غوطہ لگایا، جس نے بھی میرے نبی کی غلامی میں غوطہ لگایا، وہ بہت کچھ اس دھرتی پر پا چکا۔ آپ غور کرتے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو سمندر ہے، اس سمندر میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غوطہ لگایا، امت ان کو صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو آج امت ان کو عدل اور انصاف کے بادشاہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا، آج امت ان کو سخاوت کے بادشاہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا، آج امت ان کو حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا، آج ان کو امت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے جانتی ہے۔ کہیں پر امت اولئک هم المفلحون کے لقب سے جانتی ہے۔ یہ القاب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، اگر امت کسی کو یاد کرتی ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کچھ نہیں تھے، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نکل پڑے تھے۔ جب اسلام لا چکے، میرے آقا کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگا چکے، میرے آقا کے پیارے بن چکے، اب ان کے چلنے کا انداز بھی بدل گیا، اب ان کے بولنے کا انداز بھی بدل گیا، اب ان کے رہنے کا انداز بھی بدل گیا۔ عزیزان گرامی، جس طرح ہمارے سامنے رکھا ہوا دسترخوان، ہمارے سامنے رکھی ہوئی چیزیں آپ کو اور مجھ کو ڈھنکا بنا دیتی ہے، اسی طریقے سے عزیزان گرامی، آپ کے اور میری نبی کی محبت آپ کے اور میرے دلوں کو سدھار دیتی ہے، آپ کے اور میری جوانی کو سدھار دیتی ہے، آپ کے اور میرے بولنے کے انداز کو بنا دیتی ہے، آپ کے اور میرے دیکھنے کے انداز کو سدھار دیتی ہے۔ کون سی چیز سدھارتی ہے؟ پیارے نبی کی محبت سدھارتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اپنے دلوں میں بڑھانا،